أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستان گرامی، الحمدللہ سورہ فاتحہ چونکہ اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر سے پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے مختلف دنوں میں سورہ فاتحہ ہی چلے گی، اسی کی تلاوت ہوگی جب تک اس کی تفسیر ختم نہ ہو۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر سے پڑھی جا رہی ہے، جس کا کہ سب پر اجماع ہے، علامہ عماد الدین کثیر کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے روشن آواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، الحمدللہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہو چکی ہے، لیکن تفسیر میں آج حروف مقطعات کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس لیے الف لام میم ہی پر اکتفا کیا جائے گا، لیکن تلاوت کے لیے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا گیا ہے، لہذا آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی۔ اور اب الف لام میم حروف مقطعات کی تفسیر ابن کثیر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، جیسے حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے یہی نقل کیا ہے۔ عامر شعی، سفیان سوری، ربی بن خثیم بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم، ابن حبان بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمن ابن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمود بن عمرز محشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیوبیہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کے نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
الف لام میم اور حامیم، اور الف لام میم ہا سواد اور سواد، اور یہ صورتوں کی ابتدا ہے جن میں سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے نام سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن اسلم کا بھی یہی قول ہے۔ شاید اسی قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن زید بن اسلم فرماتے ہیں۔ یہ سورتوں کے نام ہیں اس لیے کہ ہر سورت کو قرآن کہتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم ہا الف لام میم صاد ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورہ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورہ اعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن پڑھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ حضرت شیعی سالم بن عبداللہ، اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیر وغیرہ کہتے ہیں، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حامیم، طاسین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ مروی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورتوں کے شروع میں یہ حروف ہیں، مثلا قاف، صاد، ہا، میم، طا، سین، میم، الف، لام، را وغیرہ سب حروف ہجا ہیں۔ بعض عربی دان کہتے ہیں یہ حروف الگ الگ ہیں جو 28 ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کر کے باقی چھوڑ دیا گیا، جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا پے تے سے ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام 28 حروف لکھتا ہے، لیکن ابتدا کے چند حروف کا ذکر کر دیے، باقی کو چھوڑ دیا۔ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل 14 حروف آئے ہیں: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، ہا، قاف، نون۔ ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نس حاکیم قاطعہ لہو سر۔ تعداد کے لحاظ سے یہ حروف 14 ہیں، جملہ حروف چونکہ 28 ہیں اس لیے یہ پورے آدھے ہوئے جو حروف بیان کیے گئے۔ یہ ان حروف سے جو نہیں لائے گئے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور یہ صنعت تصریف ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے حروف تھے اتنی قسمیں با اعتبار اکثریت کے ان میں آ گئیں، یعنی محموسہ، مہجورہ وغیرہ۔ سبحان اللہ، ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بےہودہ، بیکار اور بے معنی الفاظ سے پاک و طاہر ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں۔ ان کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی معصوم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہیں کریں گے، اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھا جائے تو خیر وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر ہے کہ ان حروف کے
کلام الہی ہونے پر ایمان لائے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے اور فتنوں اور لڑائیوں اور دوسرے ایسے کاموں کے اوقات بتائے گئے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اول تو یہ ضعیف ہے، دوسرا اس حدیث میں اس قول کی پختگی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں چند لوگ حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت سورہ بقرہ کی شروع کی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ اسے سن کر اپنے بھائی حی بن اخطب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا۔ حی ان سب یہودیوں کو لے کر پھر حضور کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ حضور کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے۔ اس نے کہا سنیے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا ملک اور مذہب کب تک رہے گا، لیکن آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا سنو، الف کا عدد ہوا 1، لام کے 30، میم کے 40، جملہ 71 ہوئے۔ کیا تم اس نبی کی اطاعت کرنی چاہتے ہو جسے ملک اور امت کی مدت کل 71 سال ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم صاد۔ کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور بڑی لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کے 90، یہ سب 161 ہوئے۔ کہا اور بھی کوئی ایسی آیات ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ کہنے لگا یہ بھی بہت بھاری ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، را کے 200، جملہ 221 برس ہوئے۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور ایسی بھی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم را۔ کیا یہ بہت ہی بھاری؟ کہا یہ بہت ہی بھاری ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، را کے 200، مل کر 271 ہو گئے۔ اب تو کام مشکل ہو پڑا اور ربات غلط ملت ہو گئی اور لوگوں چلو اٹھو چلو۔ ابو سریہ نے اپنے بھائی اور دوسرے علماء یہود سے کہا کیا تعجب کہ ان حروف کا مجموعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہو۔ 71، 1، 131، 1، 200 کے 31، 1، 271، سب مل کر 704 برس ہوئے۔ انہوں نے کہا اب کام غلط ملت ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی جس میں محکم آیات ہیں وہ اصل کتاب ہے اور دوسری آیات مشاہبت والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔